سب کو یاد رکھتے ہوئے سورۃ الفاتحہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله على محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد قال رسولنا الكريم ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات على محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد حیات لے کر فرش ذاتیات خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. مسلسل دعوت جذبہ حسینی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ خدا نے ذکر اباء اللہ حسین میں ایک خاص جذبہ رکھا اور واقعاً اس جذبے کو شیعہ بالخصوص محسوس کرتے ہیں، لیکن جو اس جذبے کو محسوس نہیں کرتے وہ بولتے ضرور کہ جس طرح شیعہ نکلتے ہیں یا ان کی مجالس سے اندر تمام یا ان کی کربلا میں جمع ہونا، واقعی ایسا کوئی اور اجتماع نظر نہیں آتا. جبکہ اسی پاکستان میں
بڑے بڑے دشمنان اہل بیت نے کوشش کی کہ محرم کے دنوں میں امام حسین کے ساتھ ساتھ کسی اور کا ذکر بھی کیا جائے۔ جیسے امیر المومنین برداشت نہیں ہوئے تو کہا فلاں فلاں علی علی کیا ہے بھائی بھائی ہے۔ اسی طرح غم فرزند رسول اور غم فلاں کا غم منایا جائے، لیکن آپ اشتہار تو لگا سکتے ہو، اعلان تو کر سکتے ہو، لوگوں کو جمع خدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم امام حسین کے غم کسی کو جمع کرتے ہیں تو جمع کرنے کے بعد ہمیں کچھ کہنا ہے، کچھ بولنا ہے تاکہ لوگ آئیں، تاکہ اٹریکشن ہو غم ابا اللہ حسین۔ اب آپ کسی اور کا غم منا تو لو لیکن کہو گے کیا؟ کیونکہ آپ نے رونا بدت ہے۔ ظاہر آپ اس جناب کے مسائل کو پڑھ ہی نہیں سکتے، رونا بدت ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ جو مر جاتا ہے مردہ ہو جاتا ہے، اس طرح سے آپ اس کی شان کے فضائل پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اور بالفرض اگر ان کے رونا جائز بھی ہوتا، خطیب رلاتا تو صحیح، پر آنکھوں میں آنسو کہاں سے رہتے ہیں؟ یہ جذابیت ہے ذکر ابا عبداللہ حسین، کہ امام حسین کا ذکر اگر اہل سنت بھی کرے گا تو ہوئے گا، تو وہ ذکر میں خدا نے کیا رکھی ہے؟ جذابیت۔ اب طارق جمیل کو شیعہ تو نہیں، لیکن جب مساجد امام حسین کا ذکر بھی کرتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حسین مسلمانوں کے دلوں کو لمس کرتا ہے، ذکر حسین دل پہ لگتا ہے، ذکر حسین روح بشر سے بچتا ہے، کیونکہ اس میں ہمارا ارادہ شامل نہیں، اس میں خدا کا ارادہ شامل ہے۔ ہم صرف ذکر امام حسین نہیں سننے آتے، ملائکۃ اللہ ہیں تو ذکر امام حسین سننے آتے ہیں۔ کہ آپ کے مولانا پوری دنیا جاتے ہیں، دل اس طرح رونق میں نہیں آتا، لیکن جب آپ نجف جاتے ہو یا کربلا بالاخص ذریعہ امام حسین پر ایک الگ سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو کیفیت کیا ہے؟ کیفیت جذب کی کیفیت، کہ آپ امام حسین اپنی طرف کیا کرتے ہیں؟ کھینچتے ہیں۔ اور اس دن میں نے شاید آپ کی خدمت میں رکھا کہ ایک سلوک کا راستہ ہے، ایک جذب کا راستہ ہے۔ راہ سلوک جو ہے جسے ریاضت کا راستہ بولتے ہیں، کہ انسان استغفار کرے، نماز پڑھے اور اللہ کی راہ میں ریاضتیں کرے، اس کے مراحل و مراتب ہیں، تب جا کے وہ لقاء اللہ کی منزل پہ پہنچتا ہے۔ دوسرا راستہ ہے راہ سلوک، دوسرا راستہ راہ جذب۔ اس راستے میں چلتے چلتے 60 سال لگ سکتے ہیں، 50 سال لگ سکتے ہیں، 40 سال لگ سکتے ہیں، لیکن جو جذب کا راستہ ہے وہ چند لمحوں میں انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ حضرت موسیٰ جب گئے پروردگار عالم کی ملاقات کے لیے تو اللہ نے کہا جب موسیٰ آئے اِلَى مِیقَاتِ رَبِّهِ، اپنے رب کی ملاقات کے لیے، یہ سلوک کا راستہ ہے۔ لیکن جب حضرت محمد کی باری آئی کہ خدا نے یہ بھی کہا محمد آئے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ موسیٰ آئے، محمد کو ہم نے بلایا۔ لفظ معراج سنتے ہیں نا، کہ اللہ نے لمحوں رسول کو کہاں بلایا؟ معراج کا بلایا۔ یہ جذب ہے۔ اس کی دلیل آپ کو قرآن میں دوں، معصوم فرماتے ہیں ہر شیعہ اس سورت کو یاد کر کے، اور سورت کا نام ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ فرمایا سورت کا دوسرا نام ہے سورہ ولایت۔ اگر کوئی تمہیں کہے کہ تمہارے زمانے میں معصوم نہیں ہے تو فرمایا اسے کون سی سورت سناؤ؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ۔ دو چیزیں سورہ نازل ہیں، ایک فرمایا یہ رات 1000 مہینوں سے اس دن سنا تھا، 1000 مہینوں کو ملٹی پلائی کریں کتنا بنتا ہے؟ 82 سال بنتا ہے۔ کیسے ممکن ہے ایک رات میں بندہ 82 سال کی عبادت کا سفر طے کرے؟ یہ جذب ہے
کیوں جذب کرتا ہے اس رات میں؟ آج کی رات کیوں نہیں کر رہا؟ کل کی رات میں نہیں کر رہا؟ پورا سال پڑا ہے عید میلاد النبی مناتے اس رات کیوں نہیں کر رہا؟ شب قدر میں اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس رات میں کام ہوتا ہے۔ پروردگار وہ کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں ملائک نازل ہوتے ہیں۔ ملائکہ مطلب جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، جتنے ملائکہ مقرب ہیں وہ سارے شب قدر میں کیا ہوتے ہیں؟ نازل ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ نازل ہوئے، تنزل مطلب ہر سال نازل ہوتے ہیں۔ اب جتنے مدرسوں کے مفتی ہیں سب سے اتنا پوچھو، جناب میں ڈھونڈ رہا ہوں یہ کہاں نازل ہوتا ہے؟ ہر سال ملائکہ آتے ہیں، نزول کہاں فرما؟ اب شاید ان کے ذہنوں میں ہو کہ ملائک کبوتر کی طرح ہیں، اور جب اترتے ہیں تو اپنے دونوں پاؤں کہاں رکھتے ہیں؟ زمین پہ۔ اب پاؤں رکھتے ہیں ملائک، اگر ملائک جسم رکھتے ہیں، ملک کا کوئی جسم نہیں ہے کہ آپ بولو ایک جسم ہے بھاری بھرکم جو اوپر سے اترتا ہے اور زمین پہ آتا ہے اور اپنے پاؤں کہاں رکھتا ہے؟ زمین پہ رکھتا ہے۔ ملائک ہے روح، اور روح ہے مجرد، مطلب روح مادہ نہیں، مٹیریل نہیں۔ تو مجرد اگر اترے گا تو ایک ایسی جگہ پہ اترے گا وہ جگہ بھی مجرد ہو۔ روح پہ اترتا ہے کیونکہ مجرد ہے تو مکان بھی کیا ہو؟ مجرد۔ اب آپ نے بتانا جہاز جا رہا ہے، ہم نے کبھی جہاز کو کبھی والا کی گلیوں میں اتار دو، آپ نے کہا نہیں، جہاز کے اترنے کے لیے ایئرپورٹ ہے، مطلب جیسا پرندہ ویسی لینڈنگ کی جگہ، جیسی سواری ویسے اترنے کی جگہ۔ جہاز ہوگا تو ایئرپورٹ میں اترے گا، ہیلی کاپٹر ہوگا تو اپنی جگہ پہ اترے گا، گاڑی ہو تو چلو روڈ پہ اترے گی۔ اب سوال ہے وہ روح ہے مجرد ہے تو جہاں اترنا چاہیے وجود بھی کیا ہونا چاہیے؟ مجرد ہونا چاہیے۔ اب ہماری روحیں بھی مجرد ہیں، لیکن ہے کوئی مفتی جو کہے ملائک میرے دل پہ اترے، ملائک میرے اوپر اترے، آج کی تقدیریں میرے اوپر لے کر آئے؟ کیونکہ ملائک کے اترنے کے لیے پھر روح بھی ایسی ہو جو ملائک کو برداشت کر سکے۔ قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل فجعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب رب نے ایک تجلی کی تو نبی بے ہوش ہو گئے، ساری قوم جل کے راہ ہو گئی۔ کوئی ایسا تو ہو جو ان سارے، ایک ملک نہیں سارے ملائک کیا ہوتے ہیں؟ نازل ہوتے ہیں۔ تو کوئی ایسا قلب ہو، ورنہ جب تک حبیب تھے تو قرآن کا حبیب جبرائیل تمہارے دل پہ اترتا ہے، تو اتنا تو ماننا پڑے گا آج بھی کوئی قلب پردے غیب میں ہے جس کے اوپر ملائک نازل ہوتے ہیں۔ اس رات میں ملائکۃ اللہ ولی خدا پہ نزول فرماتے ہیں۔ تب بنی لیلۃ القدر، تمہارے تقدیروں کی رات۔ اب کہا اس رات میں عبادت کرو گے تو 82 سال کے برابر ہے۔ خدایا اتنا اجر کیوں ملتا ہے؟ کہا کیونکہ میں اپنا سارا فیض کس کے اوپر نازل کرتا ہوں؟ حجت پہ نازل کرتا ہوں، امام زمانہ پہ نازل کرتا ہوں، اور تم ہو شیعہ امام زمانہ۔ اور جب اس مولا سے توسل کرتے ہو تو رحمت کا دروازہ تیرے لیے بھی کھل جاتا ہے۔ ابھی شب قدر میں آپ عمل کرتے ہو، توسل کرتے ہو، سر پہ قرآن رکھتے ہو اور کہتے ہو کہ یا اللہ بمحمد بعلی بفاطمہ، آپ واسطہ دیتے ہو، اور جیسے اس فیض کے ساتھ ملے اور اس فیض نے آپ سب کے لیے دروازے کھول دیے۔ تو کہا ایک رات 82 سال سے افضل ہے۔ اب وہی ملائک قبر ابا عبداللہ حسین پر بھی نازل ہوتے ہیں۔ 70,000 ملک امام حسین کی قبر میں، صبح 70,000 ملک شام کو نازل ہوتے ہیں۔ کبھی انبیاء کی آمد ہوتی ہے، کبھی اولیاء کی آمد ہوتی ہے، کبھی معصوم نے فرمایا قبر حسین کے ساتھ کھڑے ہو کر تحت قبۃ الحسین، حسین کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر اگر کوئی دعا کرتا ہے خدا اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، کیونکہ دعا یہ کرتا ہے آمین ملائکۃ اللہ کے کبھی ایک زیارت کا ثواب، کبھی 70,000 حجوں کے
کبھی ایک رکعت کا ثواب ہزاروں رکعتوں کے برابر، کیونکہ وہاں فیض لے رہے ہو، کس سے؟ امام معصوم سے فیض لے رہے ہو، تو مجلس اذا محل فیض معصوم ہے، یہاں آپ کو جذب کیا جاتا ہے، یا آپ کے دلوں کو اپنی طرف مائل کیا جاتا ہے، اور یہ خدا نے جذابیت رکھی ذکر ابا عبداللہ الحسین۔ اب سوال جذابیت رکھی، اللہ کیا کروانا چاہتا ہے؟ آپ ایک سادہ سے جوابات دیں گے اپنے برادران اہل سنت کو کہ بھائی ہم اس لیے جاتے ہیں کیونکہ روتے ہیں، کیونکہ ماتم کرتے ہیں، غم مناتے ہیں، یہ سارے سرسری جوابات۔ ایک تو ہم غم وغیرہ اس لیے مناتے ہیں تاکہ لوگوں سے یہ غم بھلایا جائے، آل رسول کو ہمیشہ یاد رہے، لیکن سب سے بڑی دلیل غم امام حسین تو منانے کی یہ ہے۔ ایک تو مولا حسین، اب سب کو اب امام آپ سے بات کرے تو کہاں کہیں تو بلانا ہے نا، کہیں تو اپنے شیعوں کو سمجھانا ہے، اور آج ظاہراً امام نہیں لیکن امام کا کلام تو موجود ہے، مولا کی حدیث تو موجود ہے، وہ آپ کو سناتے ہیں تاکہ ان کی ذہنی تربیت ہوتی ہے، اور جب یہ تربیت یافتہ ہو گئے اور جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو مولا کو لشکر چاہیے کہ نہیں؟ کیسا لشکر چاہیے؟ وہ جو امام حسن کو ملا کاموں سے مسلح کھینچ کیا، یا ایسا لشکر جیسے مدینے اور مکے والے تھے، یا ایسا لشکر جیسے کوفے والے تھے کہ کہیں مولا الجل 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 آ جائیے آ جائیے آ جائیے، جب امام آ جائیں تو ایک بندہ بھی نظر نہیں، جب تک وہ ظہور نہیں کرے گا، جب تک تو تربیت یافتہ نہیں ہو جاتا، جب تک اپنے اندر سے وہ ساری خامیاں ختم نہیں کرتا۔ لشکر حسن میں تھی، جو اہل کوفہ میں تھی، اور جب تک اپنے اندر وہ ساری صفات پیدا نہیں کرتا تو لشکر کرب و بلا میں تھی۔ تم نے زہیر صرف سننا نہیں، تم نے زہیر بننا ہے، تم نے حبیب صرف سننا نہیں، تم نے حبیب بننا ہے، تم نے عباس علمدار صرف سننا نہیں، صفات عباس کو اپنانا ہے، اس خاتون نے صرف زینب سننی نہیں، زینب کے کردار کو ڈھالنا ہے، کیونکہ اگر امام حسین کو کسی 18 سال کے اکبر کی ضرورت پڑ رہی ہے، کبھی حبیب کی ضرورت پڑ رہی ہے، کبھی زہیر کی ضرورت پڑ رہی ہے، کبھی مسیحی وہاب کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو کیا مولا کو کوئی حبیب نہیں چاہیے؟ تو حبیب بننے کے لیے پہلے اس نے تجھے طبیب دیا تاکہ یہ طبیب تیرا علاج کرے، اس قابل تو ہو سکے کہ جب کعبے کی دیوار سے اعلان ہو یا اہل العالم انا المہدی، اے اہل عالم میں مہدی ہوں، تو اس قدر تیار ہو کہ مولا جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، قوم و قبیلے کی قربانی، ہر شے میں دینے کے لیے کیا ہوں؟ تبھی ظہور امام سے پہلے خصوصاً شیعوں کے امتحانات بہت زیادہ ہوں گے، مسلمانوں کے کم ہوں گے، کیونکہ آپ وہ قوم ہو جو اپنی ہر مجلس میں کہتے ہو لبیک یا حسین، کہہ رہے ہو نا، تو مولا میں لبیک کہہ رہا ہوں، یا داعی اللہ، کہ اللہ کی دعوت دینے والے، یا آج آپ کو لبیک کہنا، مسلمان ایک لبیک کہتا، آپ دو کہتے ہو، وہ حج پہ جاتا ہے تو کہتا لبیک اللہم لبیک ان الحمد، اے خدا آج میں تجھے لبیک کہوں گا، لیکن شیعہ اللہ کو بھی لبیک کہتا ہے، محمد کو بھی لبیک کہتا ہے، علی اور آل علی کو بھی لبیک کہتا ہے، کہ ہم انبیاء اور اولیاء کی مدد کے لیے کیا ہے تیار ہے۔ تو یہ تربیت کرتی ہے فرش ازا یا عبداللہ الحسین، تبھی بارہا کہ اگر فرش ازا نہ ہوتا آج ہماری نسلوں میں بہادری کا سب سے بڑا ظلم اس کو شراب کے کاٹے جیلوں میں آپ کو ڈالا جائے گا، کٹھن ترین وقت آپ کا آئے گا، اربعین کا سفر محنت کا سفر ہے، زحمت کا سفر ہے، بندہ گاڑی پہ بھی جا سکتا ہے لیکن آپ پیدل چلتے ہو، کیوں؟ وہاں حسین چاہتے ہیں تو پیدل چلے، تیرے پاؤں میں چھالے پڑیں، تیرا بدن تھکے، تاکہ تجھے احساس ہو اس راستے میں چلنا آسان نہیں ہے، محسوس کر کے زینب کس طرح چلی تھی، آپ کا ذہن دابیر کس طرح چلے، ارے امام جب اس راستے پہ چل رہا ہے تم کتنا چل سکتے
سکتے ہو اگر محنتوں کو خریدنے کے لیے تیار ہو، اگر زحمتوں کو خریدنے کے لیے تیار ہو، اب امام زمانہ کے سپاہی بننے کے لیے بھی سمجھو، کیونکہ خدا نے ایک اور رزق نہیں دینا کہ اللہ ایک امام کو بھیج دے اور وہ بھی کیا ہو جائے شہید، جب تک بہادری کا مظاہرہ نہیں کرے۔ تو میں بارہ مثال دے رہا ہوں ایران کی، لبنان کی، یمن کی، شیعوں کی، کہ خدا کو ہم ابھی کہہ سکتے ہیں خدا ایسے بہادر پیدا ہو چکی ہے، ایسی نسلیں پیدا ہو چکی ہیں جو اپنے بچوں کی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، جو تیرے دین کی پرواہ کرتے ہیں۔ ایسے شیعہ پیدا ہو چکے ہیں جو مظلوم کی حمایت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب تم کہہ سکتے ہو کہ پروردگارا حضرت مہدی کا ظہور فرما، لیکن سوال وہاں پیدا ہوئی ہیں میرے اندر وہ صفات ہیں یا نہیں ہے؟ اگر صفات ہیں اس کا مطلب مولا کے ظہور کے لیے تیار ہوں، اور معصوم فرماتے ہیں اگر تیاری مکمل تھی لیکن کسی حادثے کی وجہ سے تمہاری موت ہو گئی یا دنیا سے چلے گئے امام زمانہ کے ظہور سے پہلے، تو فرمایا یاد رکھنا جب وہ مہدی ظہور فرما دے گا اور جن جن لوگوں کی تیاری مکمل تھی انہیں دوبارہ زندہ کر کے لشکر مہدی میں شامل کیا جائے۔ ظاہراً بالسیفی کہ مولا جب ظہور فرماؤ کفن میں لپٹا ہوا ہوں گا، لیکن مولا مجھے اذن دینا میں آپ کے لشکر کا سپاہی بن سکوں۔ یہ مقصد مجلس عزا ہے، یہ مقصد ہے کہ خدا نے اس طرح سے آپ کو جمع کیا۔ ایک مومن تھے جرمنی میں، کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بن گیا۔ اب ہر زمانے میں امام زمانہ کیا کر رہے ہیں؟ جذب کر رہے ہیں۔ اگر آپ میں صلاحیت ہو، سچائی ہو، حقیقت ہو تو ہمیشہ وہ آپ کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ ہمارا ماننا ہے کہ مولا جب ظہور فرمائیں گے تو کتنے اصحاب ہوں گے؟ خاص 300۔ اب علماء فرماتے ہیں ہر زمانے میں کچھ اوتار ہوتے ہیں جو امام زمانہ کے ارد ہوتے ہیں، جیسے آج کا زمانہ ہے۔ اب امام کے کچھ افراد ہیں جو لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لیکن ان کا ہمیں پتہ ہے۔ تعداد کے علماء کہتے ہیں کہ 40 کچھ کہتے ہیں، 45 کچھ کہتے ہیں، 150۔ اب یہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اور یہ نہیں کہ عمریں لمبی ہوتی ہیں، نارمل لوگوں کی طرح جیتے ہیں، مر جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی اور ریپلیس کرتا ہے، لیکن ایسے لوگ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم ہوتے ہیں آبا جعفر مجتہدی، ان کے لیے تھا کہ یہ من الطوقات تھے، امام زمانہ کے مخصوص کردہ شخص تھے، لوگوں کو ان کے معاملات کو دیکھتے تھے۔ اب یہ تہران کا جواب کہتا میں جرمنی کا ایک شہر ہے، وہاں پڑھنے گیا اور ڈاکٹر بننے گیا، اور میری اچھی خاصی سلام دعا تھی آیت اللہ جعفر مجتہدی سے۔ تو کہتا 6-8 مہینے گزرے مجھے جرمنی میں، شدید برف باری کا موسم تھا، اور جب رات کو گھر گیا تو میرے گھر کے اندر ایک لیٹر خط پڑا ہوا تھا۔ خط کھولا تو یہ خط آغا جعفر مجتہدی، ان کی ہینڈ رائٹنگ سے کچھ، اور مجھے بیٹا کر کے مخاطب کیا کہ بھائی میں جرمنی آیا ہوا ہوں، آپ آ کے مجھ سے ملیں، اور ایڈریس بھی لکھ لیجیے۔ اب پھر میں پریشان رہا، تہران کہاں جرمنی، یہ کیسے کہ جانتا تھا ساحل کرام کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ جب کہ 4 دن پہلے کہتے میں نے ان کے گھر رابطہ کیا، مجھے کہا قبلہ کو فالج ہو گیا ہے، وہ بستر پر ہے، بندہ چل ہی نہیں سکتا، لیکن کا خط اور ہیڈ رائٹنگ انہیں کی تھی، میں نے شک نہیں کیا۔ ایڈریس لکھا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا اونچی پہاڑی کی جگہ تھی، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گھر کہ برف باری اتنی ہوئی کہ چلنا میرا محال تھا اس گھر تک پہنچا، سناٹا، ڈر بھی رہا ہوں، سردی بھی ہے، کیا کروں؟ ابھی سوچ ہی رہا تھا پتہ نہیں ایڈریس صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، کہاں آبا جعفر، کہاں جرمنی۔ اتنے میں دیکھا اوپر جو گھر تھا اس کا دروازہ کھلا تو میرا نام لے کر کہا کہ اوپر آؤ، ڈرو نہیں، یا علی کہہ دو۔ کہتا ہوں کہ عادت تھی، اکثر یاد کہتے تھے
اور میں نے بھی علی کہا اور ہمت کی اور اوپر گیا دروازہ کھولا. اتنے عرصے کے بعد ان کی زیادہ تو جن کو تہران میں ملا کرتے تھے وہ جرمنی میں آئی. کہتا ہے گلے لگایا آپ یہاں کہاں کیسے آئے؟ بات جو بات ہوگی گھر کے اندر آؤ, سردی بہت ہے میں تمہیں چائے دیتا ہوں. کیا جیسے گھر کے اندر گیا تو دیکھا ایک بوڑھی خاتون ہے بستر پہ ایک نوجوان بیٹھا ہو, لیکن لگ ایسے رہا ہے کسی شدید طویل بیماری سے اٹھا ہے اور ماں اس کے سوکھ لائی ہے, وہ ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا کمزور نہیں جوان سوکھ پیا ہے. میں بیٹھا سلام کیا, آمن کا بیٹھی ہے, مجھے کہا میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں ذرا وضو کر. کہتا میں بوڑھی خاتون سے پوچھا بھائی آپ ان کو کیسے جانتی ہیں؟ اس نے کہا جواب میں نہیں جانتی. کہ آپ کے گھر میں کیا کرتے ہیں؟ کہ میرا بیٹا دیکھ رہے ہو کہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھا, ڈاکٹروں نے ایسے علاج مر جائے گا. کہتے ایک ہی بیٹا ہے. بوڑھی بہت روئی, اللہ سے بہت دعا مانگی, حضرت عیسیٰ سے بہت توسل کیا, بی بی مریم کو بڑے واسطے دیے, کبھی بیٹے کا کبھی خدا کا کبھی کہاں کا, مطلب ایک تعلق اس نے بنایا خدا سے اور بہت زیادہ کر دیتے. کہتے ایک دن رو رو کے نڈھال ہو گئی جب ڈاکٹر نے جواب دیا میں نے خواب کے عالم میں بی بی مریم کو دیکھا. تو میں نے کبھی بھی آپ کے بیٹے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے, لا علاج بیماریوں کو شفا دیتے تھے. میرا بیٹا ہے اس کو شفا دے دیجیے, اکیلی ہوں اکیلا بیٹا ہے کیا کروں گی؟ تو ابھی مریم نے کہا ہاں میرا بیٹا دیتا تو تھا لیکن اب یہ ڈیوٹی اس کی نہیں ہے, اب یہ کام اس کا نہیں ہے. اب یہ کام کسی اور کا ہے. کس کا ہے؟ کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا, اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے. ان سے توسل کرو تمہارے بیٹے کو شفا مل جائے. کیونکہ نیند سے میری آنکھیں کھلی, بس مجھے دو نام یاد تھے, محمد فاطمہ, اور تیسرا نام انہوں نے دیا کہ ان کا بیٹا ہے آخری زمانے میں مہدی. تین نام کے لیے میں نے سنے اور نیند سے اٹھے تیسرا نام یاد کہ محمد فاطمہ مہدی, محمد فاطمہ مہدی. کہ جب جیسے اٹھی گڑ گڑا کے رونے لگی اور انہیں تینوں ناموں کو اتنا روئی کہ میں تو نہیں جانتی, لیکن بی بی مریم نے کہا اگر بیٹے کو شفا چاہیے تینوں کو جانتے. کہتے یاد کیا اچانک میرے گھر کا دروازہ کھٹکا اور یہ صاحب میرے گھر کے اندر آواز آفا ہے. کا بیٹا بستر پہ سو رہا تھا, بالکل اٹھنا محال, کینسر کا لاسٹ اسٹیج. کہتے یہ جیسے آیا اس نے میرے بیٹے کی کمر کے نیچے ہاتھ دیا اور اس میں تینوں نام لیے, محمد فاطمہ مہدی, اور ایک چوتھا نام لیا جو مجھے بھی آتا نہیں ہے کیونکہ تینوں نام جو میرے ذہن میں تھے میں نے خواب میں سنے, چوتھا نام مجھے نہیں پتا. بس اس نے وہ کہا میرا بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا اور فوراً کہا کہ اماں مجھے بھوک لگی ہے شدید. جس نے کبھی کچھ مانگا نہیں اچانک اٹھا کر بھوک لگی ہے, وہ میرے بیٹے کو شفا مل گئی. کہ باتیں کر ہی رہا تھا, ان کا مسلمان ہے نہیں کرسچنوں بتا تو نہیں. آغا جعفر وضو کر کے آ گئے, میں تنہائی میں آغا جعفر سے بیٹھا, ماجرا کیا ہے؟ کہ بیٹا چھوڑ دینا, جن کو شفا دینی ہوتی ہے حضرت مہدی دلا دیتے ہیں. جذب کرو اپنے امام کو اپنی طرف. کتنا اس نے تین نام بتایا, محمد فاطمہ مہدی. کہتی ایک چوتھا نام بھی آپ نے دے رکھا. آج جعفر مسکرا کر کہے بیٹا جب کمر کرنی چاہتی ہے چوتھا نام علی ابن ابی طالب کا. اس میں اعظم پروردگار عالم ہے امیر المومنین کا نام. کہاں امام زمانہ اور کہاں ویسٹرن کنٹری, لیکن اگر وہاں پر بھی کسی کے اندر صلاحیت ہے اور اس طرح گڑ گڑا کر امام کو پکارے. کسی نے کہا کسی عالم سے امام زمانہ کی زیارت کرنی ہے, مولانا کوئی عمل بتائیں. بیٹا ایک سمپل سا عمل بتا رہا ہوں. کا کون سا؟ کا عادتاً مستحباً ثواباً زیارتاً عمل کو دیا. مولا کون سا؟ کہ بڑا آسان ہے. جب
صبح کی نماز پڑھو یا کوئی بھی نماز پڑھو، نماز کے بعد 2-3 منٹ حسین کا گریہ کیا کیا کیونکہ امام زمانہ فرماتے ہیں جہاں جہاں میرے جد کے مسائل ہوں میں وہاں ضرور آتا ہوں۔ یہ جوان کہتا ہے 1 سال گزر گئے، اب عادت بن گئی، یاد بھی نہ رہا کہ میں پڑھتا کیوں ہوں، روتا کیوں ہوں۔ پر نماز ختم ہوتی امام حسین کو یاد کرتا اور میری آنکھوں سے آنسو بہتے، کہتا ہے 1 سال کے بعد صبح کی نماز پڑھ رہا تھا اور جیسے گریہ شروع کیا تو میں نے محسوس کیا کوئی میرے پیچھے رو رہا ہے، اور مڑ کے دیکھا یہ کوئی اور نہیں میرے آقا امام زمانہ تھے۔ آج بھی خدا سے جڑنا ہے تو حسین، امام زمانہ سے جڑنا ہے تو حسین، قبر میں نور چاہیے تو حسین، دنیا چاہیے تو حسین، آخرت چاہیے تو حسین۔ آغا قاضی جو استاد ہیں آیت اللہ پہنچے فاطمہ طوائی، بڑے بڑے عرفات استاد ہیں، نجف جائے والی السلام کی قبر سید محمد حسین غالباً قاضی طوائی، اپنی خبر پہ لوگ آج بھی لگا حاجتیں دیتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی مومن کے مولانا امام علی کے ہوتے ہوئے ہم کسی عالم سے جا کے حاضر کریں۔ مشہد مقدس میں بندہ امام رضا کے پاس دعائیں کرتا تھا، مولا میری فلاں حاجت روا کر دے۔ خواب میں امام رضا نے کہا ابو الحسن نخدکی قبر پہ جاؤ، وہاں جا کے دعا مانگو۔ ہم تو جاتا ہے مولا میں آپ کے پاس آیا ہوں، کبھی کبھی ہم اپنے نوکروں کے پاس بھی بھیجا کرتے ہیں، سفارش کریں، ان کی عزت و احترام ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں یا وجیہن عند اللہ، آئے وہ جن کا چہرہ رب کے دربار میں عزت والا چہرہ۔ تو کیا سلمان کا چہرہ عزت والا نہیں علی کے دربار میں؟ کیا حبیب کا چہرہ عزت والا نہیں امام حسین کے دربار میں؟ تو کربلا جاتے ہو ایک زیارت مخصوص حسین کی پڑھو، ایک زیارت مخصوص حبیب ابن مظاہر کی پڑھو، ایک زیارت مخصوص علی اکبر کی پڑھو، ایک مرتبہ طواف حسین کے لیے کرو، دوسری مرتبہ طواف حبیب کے لیے کرو، تیسری مرتبہ طواف ابو عبداللہ حسین کے سچے بھائی حضرت عباس علمدار کے لیے کرو۔ مجدہ مجزہ جب ان کو یاد کرتے ہو تو خدا دل میں کیا پیدا کرتا ہے؟ تڑپ پیدا کرتا ہے، اور یہ تڑپ ہے جو انسان کو کس سے ملاتی ہے؟ پروردگار عالم سے۔ سلوات پڑھیں محمد و یہ راستہ آغا قاضی مشہور تھا کہ جب اپنے گھر میں امام حسین کی مجلس کراتے تھے تو ہر آنے والے کی جوتوں کو اپنی ابا سے صاف کرتے۔ آیت اللہ علیہ السلام ہوئی سستانی کے بھی استاد کہتے میں جب بھی ان کے گھر جاتا تھا اپنی جوتیاں بغل میں رکھتا تھا، کئی بہترامی نہ ہو جائے، اتنا بڑا عالم میری جوتیوں کیا کرے۔ کئی علماء امام حسین کا غم بڑے ادب سے مناتے تھے، بڑے احترام سے، وہ جانتے تھے یہاں پہ لوگوں کیا کیا جاتا ہے، جذب کیا جاتا ہے۔ کئی سال پہلے سنایا کہ نہیں سنایا، ایک عالم کے خانے نجف میں رہتا تھا، امام حسین کی مجلس ہوتی تھی، تو سارے لوگ آتے تھے، مجلس سنتے تھے، گریہ کرتے تھے، پراپر جس طرح مجلس سنی جاتی تو چلے جاتے تھے۔ لیکن ایک بندہ آتا تھا مجلس میں، اس کا بس کام تھا مجلس میں آئے، اور آپ کو پتہ ہے عراق میں، ایران مجلسوں میں جو قہوہ ہوتا ہے چائے والا، عراقی چائے وہ پڑی ہوتی ہے، ابھی آتا تھا 1 چائے کا کپ، 2 چائے کے کپ، 3 چائے کے کپ، 4 چائے کے کپ، 5-6 کپ پی کر پھر چلا جاتا۔ یہ کیسا چلتا ہے؟ مجلس پوری سنتا ہی نہیں، مجلس میں بیٹھتا ہی نہیں، یہ بس آتا ہے اور چائے پی کے چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کے اندر اس نام رکھیے یہ چائے خور ہے، یہ کوئی ایسا نہ بولتا، وہ سفڑا آتا تھا لیکن میں اسے روک نہیں سکتا۔ کبھی معصوم فرماتے کبھی کسی ازادار کو ٹوکا میں کہا اس کی مرضی ہے بھائی، سنتا ہے سنے نہیں سنے، یہی فرش عذاب آیا گلی میں بیٹھا کافی ہے۔
یہ سفرے اب عقلن زبردستی نہ کسی کو کھلا سکتے ہو نہ کھلا سکتے ہو، کہ جس کا جتنا رزق ہوگا اٹھا کر چلنا ہے۔ کہتے حالات ایسے بگڑے کہ مجھے شفٹ ہونا پڑا عراق سے ایران، رہائش اختیار کی، پھر وہی درس دین پڑھتا رہا۔ ایک دن کا بہت بڑا حسینیہ تھا، وہاں کو مجلس تھی، یہ مجلس ہو گیا، اتفاق سے میری نگاہ اسی بندے پہ پڑ گئی جو جس کو نجف میں دیکھتا تھا۔ میں نے کہا یہ کم میں بھی آ گیا، اور دیکھا وہی کام آیا، بیٹھا 3-4 چائے کے کپ پیے، خدا حافظ کر کے پھر نکل گیا۔ میں نے کہا نجف میں بھی وہی کام، قوم میں بھی وہی کام، یہ کیسا مومن ہے؟ کہتا ڈیلی دل کم آ رہا ہے۔ میں نے اس کے لیے اچھا نہیں سوچتا تھا، تو کہتا ہے کوئی 2-3 ہفتے گزرے، میں نے اس کو دیکھا۔ اب انسان ڈیلی کسی کو دیکھے نا تو یاد آتی ہے جناب نظر کیوں، اس لیے کہتے نماز جماعت پڑھو تاکہ کوئی تجھے ڈیلی یاد بھی تو کرے۔ بھائی کل کیوں نہیں یاد؟ یاد کرنا اچھی چیز ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہو ڈسکس کرو تاکہ مومن کا مسئلہ حل کر سکے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، وہ آتا تھا چائے پیتا تھا، آپ کو نہیں پتہ کرنے کو اس کا انتقال ہو گیا، کہ جیسے سنا تو دنیا سے کیا ہے، میرے دل میں بڑا افسوس ہوا کہ میں نے اتنے سال اس مومن کے لیے برا سوچا تھا، اور یہ مر گیا اب تو معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ کہیں ایسا نہ ہو میں نے اتنی مجلس سے سنی لیکن اس مومن کے لیے برا خیال کیا، اور امام حسین پتہ نہیں معاف کریں گے یا نہیں کریں گے، کہ بڑا ہو جائے خدا نے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے اس کے لیے برا سوچا، اگر ہوتا تو اس مومن سے جا کے معافی مانگ دیتا کہ اگر آپ کو سو گیا خواب کے عالم میں اس کو دیکھا جو آتا تھا چائے پی کے جاتا تھا۔ میں نے کہا ہاں الحمدللہ بڑی اچھی جگہ ملی ہے عالم میں، بڑے سکون بڑے اطمینان۔ تو کہتا کہ ایک خیال تھا میرے دل میں اس کے لیے، میں نے کہا اچھا ہوا آپ کو اچھی جگہ مل گئی، مولا کے چاہنے والے ہو، ہمارے لیے دعا کرنا، مرنے کے بعد اللہ ہمیں اتنی اچھی جگہ دے۔ لیکن کہتے ہیں میرے دل میں ایک چھوٹا سا سوال ہے، دنیا میں تجھے کہہ نہیں سکتا، اب یہاں خواب میں دیکھا ہے، وہ بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتا کہ جب بھی حسین کی مجلس میں آتا تو صرف چائے کے لیے آتا، جب آیا چائے پی کے نکل گیا، چائے پی کے نکل گیا۔ تو کہا اس پہ میری بات بڑی بری ہوئی، کہاں چائے پیتا تھا، لیکن مجھے اتنا بتا کیا شہر میں چائے کی کمی تھی کہ میں حسین کے فرش پہ چائے پیتا تھا؟ باہر بہت ملتی ہے، لیکن میں صرف اسی لیے آتا تھا کہ یہ چائے کس کی ہے؟ ابا عبداللہ حسین کی چائے۔ کہا یہ جو یہاں دیکھ رہے ہو مجھے جگہ ملی ہے، امام نے اسی محبت کی خاطر مجھے یہ جگہ عطا کی ہے۔ کہا میں ہر کسی کی چائے نہیں پیتا، میں حسین کی چائے پیتا۔ شہر میں کئی لوگ ہیں ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں، لیکن یہ نیت بھی کرنا کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں کیونکہ نیاز کس کا ہے؟ ابا عبداللہ ہے، حسین کا ہے۔ بین الحرمین میں ایک بچے نے سوال کیا، مولانا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ عراقی کیا کرتے تھے بین الحرمین میں ٹوفیاں پھینکتے تھے، عادت ہے نیاز راز کرتے تو ٹوفیاں پھینکتے ہیں، وہ جب پھینکتے ہیں تو بڑی بڑی عورتیں بڑے بڑے بوڑھے ٹوفیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اس نے کہا اس کے پاس کے پیسے ویسے نہیں ہیں کیا؟ سستی ہیں ٹوفیاں، ایک ٹوفی کے لیے بوڑھی خاتون دوڑ رہی ہے بزرگ کو۔ میں نے کہا ہاں مارکیٹ میں ملتی ہیں، پر ان کی نسبت حسین کے ساتھ نہیں۔ حسین کی طرح آپ کا ادب، آپ کا احترام کس کی وجہ سے ہے؟ امام نے اگر پاکوں سے منسوب ہوگے تو خدا کیا کر دیتا ہے؟ پاک بنا دیتا ہے۔ ہمیں اس پائپ لائن میں ڈالا گیا، اس سپلائی لائن میں ڈالا گیا ہے جو امام حسین نے بنائی ہے، اور جس سپلائی لائن کی انتہا کیا ہے؟ جنت ہے، جس کی انتہا نور ہے۔ تو اگر یہ جذابیت، یہ جاذبہ آپ کا امام حسین کے لیے رہا تو سمجھو خدا صدیوں کا ثواب انسان کو لمحوں میں عطا کرتا ہے۔ ثواب کرے محمد جاذبہ پیدا کیا تھا کہ آپ کو امام زمانہ کے ساتھ جوڑا جا سکے، اور
شیعہ اکثر امتحانوں میں پاس ہوتا کہ مولا بدترین دشمن مقابلے میں ہے، لیکن شیعہ کبھی تھکے نہیں، لاشیں بہت اٹھائیں لیکن کبھی یہ نہیں کہا بس ہو۔ اگر کسی ماں کے پاس 2 بیٹے بچے بھی تھے تو یہی کہتی ہوئی نظر مولا یہ 2 بیٹے بھی آپ کو قربان کرنے کے لیے کربلا نے آپ کو جذبہ دیا، اور یہ جذبہ دیکھنا ہے آؤ سرزمین کربلا۔ خدا کسی امام زادے کو بھی فری میں کوئی مقام نہیں ہے۔ آپ سنتے ہو 4 بھائی تھے لیکن کہاں عباس 4 ولی کے بیٹے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صفات حضرت عباس سے کم تھی، لیکن کوئی شخص ہوتا ہے جو اپنی صفت کے اتنے اعلیٰ مقام پہ ہوتا ہے کہ اس کا لقب پڑ جاتا ہے قمر بنی ہاشم۔ بنی ہاشم بن جاتا ہے صرف دکھنے میں نہیں، صفات میں۔ کہتے ہیں 2 محرم کا دن شیمر نے کہا کہ خیمے ہٹا دیا۔ عباس کون سے پہ سالہ لشکر حسین راوی کہتا ہے جیسے سنا نا کہ خیمے ہٹا دیے جا کر نہیں ہٹاؤ گے ہم خود خیموں کو ہٹائیں۔ غیرت مند عباس کہ ایک مرتبہ تلوار نیام سے نکالی اور زمین پہ خط کھینچی کہ اتنے غیر و غضب میں تھے کہ اگر ہے کسی میں جرت تو اس لائن کو پاٹ کرتے کہ عباس کو ہوتے ہوئے تو حسین کے خیمہ تک پہنچ چکے۔ یہ زینب فرماتی ہیں امام حسین بھائی کو جب دیکھا تو محسوس کیا پریشان ہے۔ فرما حسین شریکت الحسین، ہر شے میں حسین کی شریک ہے۔ فرما بھائی کیوں پریشان؟ بہن تجھ پہ قربان ہو جائے۔ فرما بہن زینب آپ نے سنا نہیں عباس نے خط کھینچی، جنگ کا ماحول بنا ہوا۔ فرما ہاں حسین عباس کے ہوتے ہوئے کس کی ضرورت ہے کہ ہمارے خیموں میں ہاتھ لگائے کہ جانتا ہوں عباس کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن زینب میں یہ چاہتا ہوں خیمے ہٹا دوں۔ میں حسین ابھی جنگ نہیں جاتا، بہت جلدی پیغام بھی پہنچانا ہے۔ تو بیوی نے فرمایا حسین اس پہ کون سی پریشانی کی بات ہے؟ آج تک عباس نے آپ کو نہ کہا، آپ کہتے ہیں خبر بنی ہاشم خیمے ہٹانے ہیں، عباس منع نہیں کرے، کبھی بھی جانتا ہوں زندگی میں عباس نے میری بات نہیں کی، لیکن زینب مجھے ڈر ہے کہیں میرے شیر کا دل ٹوٹ نہ جائے۔ سمجھیے حسین فرما بہن زینب یاد ہے حسن کے جنازے پہ تیر چلے، بڑا غیظ و غضب میں آیا تھا میرا عباس، تلوار کو نیام سے نکال کر کہا کہ آقا حسین اجازت دیں میں جنگ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے فوراً ہاتھ کو روکا، میں نے کہا عباس جنگ یہاں نہیں کربلا کا کچھ نہیں بولا۔ کہ جب مدینے میں بیعت لینے آیا بہترامی کی کہ فوراً دربار کے اندر مجھے کہا مولا اگر اجازت تو اس کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں رکھوں۔ کہ پھر میں نے روکا عباس یہاں نہیں کربلا۔ زینب ابھی یاد نہیں حر نے لجا میں فرس میں ہاتھ ڈالا تھا، میرا راستہ روکا تھا، کتنا غیظ و غضب تھا عباس مولا ابھی کہیں جنگ شروع کرے، میں نے کہا عباس ابھی نہیں کربلا۔ تو زینب اب کیا کہہ کر روکوں، اب تو کربلا بھی آ گئی۔ تو حسین آپ مجھے بتائیے میں عباس سے بات کرتی ہوں۔ ماں حسین چلے گئے کہ اماں فضا ذرا میرے عباس کو تو بلا۔ بی بی فضا کہتی ہیں خط کھینچ کے کبھی دائیں چل رہے تھے کبھی بائیں چل رہے تھے، وہ غیظ و غضب عباس سے علمدار کہ جیسے سنا قیام سے آواز سمجھ کے بی بی بلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں صاحب کو ذمہ داریاں دی، سیدھا اجلوں کی طرف۔ کہتے جب میرے سامنے آئے تو دیکھنے والے تھے عباس آستینوں کو پلٹا ہوا تھا، ماتھے پہ پسینہ تھا، آنکھوں میں خون جمع تھا، تلوار نکالی ہوئی تھی، جی اماں کہ علی کی بیٹی زینب بلا۔
کہ جیسے بھی زینب کا نام سنا فوراً پلٹی ہوئی آستینوں کو سیدھا کی، ماتھے سے پسینے کو پوچھا، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے کہ آنکھوں کی لالو چلی جائے، بالکل خیمے کے سامنے ایسے کھڑے ہوئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے سامنے کھڑا ادب کے ساتھ، جی آقا زندگی اندر ہو آواز کسان مطلب لگا کہ بیٹھے، جی میری بیوی آپ نے بلایا کہ عباس ہاتھ کھینچی، کبھی کسی کی ضرورت ہے میرے ہوتے آپ کو خیال کہتے کوفے کی بازار میں بڑی حسرت سے زینب عباس کو دیکھتی تھی، عباس دیکھ میرے ہاتھوں میں رسیاں ہوتی، کبھی بھی میرے ہوتے ہوئے کس کی ضرورت ہے؟ فرمایا عباس سے کہ تیرے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت ہے، لیکن عباس سنو، حسین چاہتے ہیں خیمے ہٹا کے میں جانتی ہوں تم نے دشمن کو للکارا ہے، عباس تیری بھی عزت ہے، تو نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے ان کو چیلنج کیا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی نہیں آ سکتا، اب سیدھی بات جب خیمے ہٹاؤ گے دشمن ہنسے گا، کیا باز تو نے تو اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا اب خود خیمے ہٹا رہے، لیکن گھبراؤ نہیں بھائی، دشمن کا کام ہے بولنا، آپ یہیں بیٹھیے، میں نہیں چاہتی دشمن کا سامنا ہو، آپ کی عزت پہ کوئی بات آئے، یہ کام کرو بہن کے ساتھ بیٹھو، میں اکبر کو کہتی ہوں خیمے ہٹا قاسم ہے نا، اصحاب ہے نا، کسی کو بھی بھیج دوں گی کہوں گے خیمے ہٹا، بس تجھے سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، بہن ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کہتے سنتے رہے، کبھی بھی بات مکمل ہوئی کہ جی عباس، ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، کبھی بھی سمجھ نہیں آتی، بار بار کہ عباس کی عزت، عباس کی عزت، عباس ہوتا کون اگر حسین نے کہا ہے خیمے ہٹا دیے جائیں، آقا زادی خود جاؤں گا اپنے ہاتھوں سے خط کو مٹاؤں گا، جو کس طرح سے اپنے امام میں جذب ہو جائے کہ یہ نہ دیکھیں میری عزت، میرا نام، میرا وقار، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا بولے گی، کہ نہیں اگر حسین چاہتے ہیں مٹانے کو تیار، تب جا کے کوئی قمر بنی ہاشم بنتا ہے، تب امام وقت چھٹے امام جب زیارت پہ جاتے فرماتے روحی لگل فدا، میری جان تجھ پہ قربان ہو جائے عباس، وفا صرف زنا سے تھوڑی ہے کہ اپنے امام کے فرمان کو زمین پر نہ آنے دو، یہ اطاعت کا اگر عالم آ جائے پھر انسان جذب معصوم ہو جاتا ہے، اور آپ کو عباسی مزاج میں ڈھالنے کے لیے فرش رضا پہ بلایا جاتا ہے، خلیفہ مومن میری زیارت کرنے سے پہلے عباس کے روزے کی زیارت کی، کسی نے پوچھا میرے چھٹے امام سے بھی اور آیت اللہ کشمیری سے قبلہ حضرت عباس کی قبر ٹوٹ گئی ہے تو مزدور بھیجیے نا قبر بنا رہے، کشمیری بڑا روئے کہ مزدور کیوں بھیجوں، ارے خود آؤں گا قبر بناؤں گا، کہتے گئے سردار میں قبر اصل پہ ابا اتاری، قبر اتاری، جورابیں اتاری، قبر عباس کو بنانے لگے، کئی مومنین بھی ساتھ تھے، بنا رہے تھے، ایک مومن نے سوال کیا وہیں پہ کہ قبلہ میں نے ہر ظاہر سے سنا ہے عباس کا قد بڑھا، جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں زین سے بھی نیچے آتے تھے، ہر خطیب سے سنا قد بڑا تھا، تو میں نے کہا بہت بڑا تھا، قد رشید عباس بن ہاشم میں قد بلند، تو قبلہ سمجھ نہیں آتی جس کا قد اتنا بڑا ہو اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں، قبلہ زار و خطا ہونے لگے، کہ یہ امام زین العابدین نے فرمایا کہ شیعوں یہ کیوں نہیں سوچتے، قد کا تو سوچتے ہو نا، لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے کہ عباس کو اتنا دور کیوں دفنایا، اکبر صاحب تھے، قاسم صاحب تھے، سارے اصحاب صاحب ہیں، اولاد صاحب ہیں، لیکن اپنا عباس اتنا دور،
مولا فرماتے میں دور نہیں دفنانا چاہتا، میں نے چاہا تھا کہ عباس کو اٹھاؤں حسین کے ساتھ دفناؤں، لیکن کا مومن جب اٹھانے گیا تو بدن تو تھا ہی نہیں، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ کہ میں نے چھوٹی سی گٹھڑی میں لاش کے ٹکڑوں کو ڈالا اور یہ چھوٹی سی قبر بنائی جو وفا کا علم بن جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے وجود میں کیا ہو جاؤ، جیسے ہو جاؤ۔ یہ عباس نوجوانوں کے رول ماڈل ہونے چاہیے، نہ کوئی ایکٹر، نہ کوئی بدبخت، نہ کوئی بیکار انسان۔ اللہ نے جوانوں کو رول ماڈل دیے، اللہ نے ہماری ماں بہنوں کو رول ماڈل دیے کہ تمہیں کسی کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تجھے اتنے خوبصورت شخصیات ہیں جن کے کردار کو دیکھو تو اعلیٰ، جن کی صورت کو دیکھو تو اعلیٰ، جن کی سیرت کو دیکھو تو اعلیٰ، جن کے حسب کو دیکھو اعلیٰ، جن کے نسب کو دیکھو اعلیٰ۔ اب جب ان سے جڑ جاؤ گے تو خدا تجھے بھی نورانی بنائے گا۔ جنوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں ہستیوں جنہوں نے اپنی ہستی مٹا دی خدا کی محبت میں۔ کیا کرے کہ انسان اللہ کی دربار، اس سے زیادہ کیا قربان ہو۔ اگر امام زمانہ یاد کر رہے ہیں کوئی خصوصیت ہوگی، کہنے لگے یہ زینب کبریٰ کی کلاریاں ہے۔ میں نے کبھی بھی زینب کو تاج یاد لگے، امام زمانہ نے وہ منظر یاد نہ کیا، بی بی کو پتھر مارے گئے، امام زمانہ نے وہ منظر یاد نہ کیا۔ میں نے کہا کلائیوں میں ایسا کیا تھا، فرزند زہرا یاد کر کے رو رہے ہیں۔ کہنے لگے یہ خاص منظر ہے جس کو امام یاد کر کے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا کون سا منظر؟ کہنے
والد تھا جب زینب کی نگاہ حسین کے پامال بدن پر پڑے زینب اونٹ کی اونچائی سے ایسے گرے جیسے عباس گرے تھے ابھی بھی شاگرد نہیں سمجھے زینب ایسے جیسے عباس گرے تھے شاید کوئی بچہ کہ مولانا کیا پڑھ رہے ہو کہاں زینب کہاں عباس ہم نے تو سنا عباس کے بازو سلامت نہیں تھے زینب بی بی کے تو بازو سلامت تھے عباس کی طرح کیسا گرے میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا امام زمانہ جارت اللہ آمد پرواد ہے میرا سلام میری ان پتھیوں پہ جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھا گیا او زینب منہ کے بعد آئے سگری جیسے عباس گرے تھا لیکن ایک فرق تھا جب عباس گرے تو سر حسین کی گود میں تھا لیکن جب زینب گری نامحرموں کا مجمع تھا فریادیں کر رہی تھی زینب کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا بڑی مظلومہ بی بی بڑی مظلومہ بی بی غازی عباس امام حسین کی خدمت میں کہنے لگے مولا بدداغ صدری مولا میرا سینہ تنگ ہو گیا مولا عباس سے جیا نہیں جاتا مولا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا بڑا صبر کیا لیکن جب بچیاں میرے دامن کو پکڑ دیا کہتی ہے چچا بڑی پیاس لگی مولا اجازت دو بچوں کے لیے پانی لے کر امام حسین نے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ایک مرتبہ بڑے ادب سے سر جھکایا کہ مولا دیکھیے کوئی لشکر باقی نہ بس آپ اور میں ہوں فرمایا عباس میں نہیں روکتا لیکن سنو زینب کو مجھ پہ بڑا بھروسہ ہے جاؤ گے بیویاں پریشان ہو جائے ابھی تک اگر اطمینان سے بیٹھی عباس تیرے وجود کی وجہ سے بیٹھی روایت کے جملے علی اکبر کی شہادت کے بعد امام حسین نے سب بچوں کے خیمے عباس کے خیمے کے ساتھ لگا تاکہ کوئی بچہ پریشان نہ ہو کوئی بیوی پریشان نہ ہو کہ عباس میں نہیں روکتا بس اگر زینب اجازت دے تو چلے جاؤ سیدھا بی بی زینب کے خیمے میں آئے زانوے ادب لگا کے بیٹھے ایک مرتبہ بہن نے بھائی کے چہرے کو دیکھا فرمایا عباس سمجھ گئی کیوں آئے ہو میں زینب روکوں گی لیکن کچھ زینب کی باتیں سنتا جا عباس شہر کوفہ تھا حکومت بابا علی کے تھے میرا قافلہ شام کو شہر کے باہر پہنچا بابا نے فرمایا حسن رات ہونے دو بازاروں کو بند ہونے دو پھر میری بیٹی زینب کو لانا نامحرموں کو اپنے گھروں میں جانے دو کیا شان ہے زینب عباس رات پڑ گئی دیر ہو گئی خود بابا میرے استقبال کے لیے آئے میرے
ہوگا. پھر کہتا ہے جناب ذرا پردہ ہٹانا. میں نے پردہ ہٹایا. کہتا ہے اب غور سے دیکھو یہ کوفیوں کے گھروں کی چھتیں سمجھ میں نہیں آئے. سواری پھر آگے چلی پھر روکا. پھر کہتا ہے ذرا پردہ ہٹانا. میں نے پردہ ہٹایا. کہتا ہے اب غور سے دیکھو یہ کوفے کا چوک ہے. بس میری سمجھ میں کچھ نہیں ہو لیکن میں نے آواز دی بابا چیز ہے. بابا بازار دکھانے تھے بیٹوں کو دکھانے. چوک دکھانے تھے بیٹوں کو دکھانے. بابا پہلی مرتبہ زینب کو یہ سب کیوں دکھا رہے ہیں؟ عباس اتنا کہنا تھا. بابا نے میری سواری بٹھائی. زاروں کا داد رونے لگے. کہ بیٹا ذرا دونوں ہاتھ تو دینا جیسے میں نے بابا کو ہاتھ دیا. کبھی میری کلائیوں کو چومتے تھے کبھی میرے سر کا بوسہ لیتے تھے. رو کر کہنے لگے زینب یہی بازار ہوگا. تیرے ہاتھوں میں رسیاں تیرے سر سے چادر چھین جائے گی. یہی بازار ہوگا. تیرے ہاتھوں میں رسیاں تیرے سر سے چادر چھین جائے گی. عباس میں نے اعتراض نہیں کیا. میں نے کہا بابا امام ہو میں غیب جانتے بس چھوٹا سا سوال کروں گی. سوال